بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عام طور پر والدین جو ہیں سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کے بچے نیک ہوں، اچھے ہوں، اچھی باتیں سیکھیں۔ بعض دفعہ نادانستہ طور پر بعض لوگ ایسی بعض حرکتیں کرتے ہیں، مثلا بچوں کو بلانے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو مٹھی بند کر کے کہہ دیا کہ جی یہاں آؤ میں تمہیں فلاں چیز دیتا ہوں۔ وہ بچہ اس لالچ میں آ جاتا ہے اس بات پر، پاس آ کے پھر اس کو وہ چیز نہیں دیتے، یا ویسے کوئی اس سے وعدہ کیا کہ جی آپ فلاں کام کر لیں میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا۔ ان چیزوں کا، یا کوئی فون آیا گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جی کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو بچوں کے اخلاق پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ مثلا ہم سے کسی نے پوچھا، ای میل کے ذریعے پوچھا انہوں نے کہ جی اگر بعض دفعہ جو ہے مثلا کوئی بڑا ہے گھر میں، کوئی اور جو ہے وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جی بچے کو بلانے کے لیے کہ جی یہاں آؤ میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، جو ایک جھوٹ کا رنگ رکھتی ہے۔ اب وہ جو ہے وہ والدین میں سے، والدہ سے، وہ بڑا ہوگا شخص، اس کو کیسے روکا جائے؟ دراصل جو بڑے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ معیوب گناہ کر کے پیش کیا گیا ہے، کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کو۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے، اس میں ذکر ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بت ہیں ان کی پوجا جو ہے اس کی ناپاکی سے بچو، اور اسی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ایک اور جملہ ایڈ کیا ہے، ملایا ہے کہ جو چھوٹی بات ہے اس سے بھی بچو، اور اس کی تشریح یہ کی گئی ہے گویا کہ جھوٹ بولنا شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اور عملاً ہو بھی یہی رہا ہوتا ہے کہ کسی خوف کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا ہوتا، بلکہ اس خوف کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ پر اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے ممانعت فرمائی ہے، جن میں پہلی بات یہ بیان کی کہ شرک سے بچو، اور دوسری بات یہ کی گئی کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اور تیسری بات حضور نے فرمایا کہ علاوہ قول الزور، کہ جو جھوٹی بات ہے اس سے بھی بچو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تحدی کے ساتھ اور اتنی سختی کے ساتھ یہ بات متعدد بار دہرائی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ تو گویا کہ یہ 3 باتیں جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائی ہیں، شرک کی بات ہو گئی، اگلی بات والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اگر اس بات کو ہم جو ہمارا سوال ہے اس کے ساتھ لنک کریں، ملائیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے وہی ہوں گے جو اپنے والدین کی عزت کریں گے جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی، اور وہ والدین جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوں گے یا بچوں کی تربیت اعلیٰ رنگ میں، اچھے رنگ میں نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر ان کی اولاد جو ہے وہ آگے چل کر اپنی والدین کی عزت بھی نہیں کرے گی۔ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہمیں ملتا ہے، اور یہ بالکل وہی بات ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عامر، وہ کہتے ہیں بھی میں چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تو میری والدہ نے جب میں کہیں باہر کھیلنے کو جا رہا تھا مجھے آواز دے کے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو میں رک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میری والدہ سے استفسار فرمایا کہ کیا واقعتاً تم نے اس کو کچھ دینا ہے، یہ صرف اس کو بلا ہی رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، میں اگر اس کو بلاتی میرے پاس اگر یہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر تم اس کو اپنے پاس بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو یہ گناہ ہوتا، اور جھوٹ کا گناہ تمہارے اعمال نامے میں لکھا جاتا، اور اس پر تم پر جو ہے وہ احتساب ہوتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو حقیقت ہے وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ جو بزرگان سلف ہیں ان میں سے ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں ہے، سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 49 اور 50 پر یہ واقعہ درج کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ وہ حصول علم کے لیے کہیں جا کر کسی مدرسے میں جا کر یا کسی شیخ کے پاس جا کر آپ جو ہے وہ علم کا حصول کریں گے، تو اس وقت انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیں۔ تو اس موقع پر والدہ کا دل کرتا ہے کہ بیٹا ان کے پاس ہو، تو انہوں نے اپنی نفسی قربانی دی ہے اور کہا ہے ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اور دوسرا کام اس موقع پر جو کیا ہے اور حضور نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمرے میں گئی ہیں، وہاں سے کچھ 80 درہم جو ہیں وہ لے کر آئیں اور کہا کہ میرے 2 ہی بیٹے ہو تم، تو
آدھا حصہ یعنی 40 درہم تمہارے بھائی کے ہیں، 40 درہم تمہارے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو اس وقت اس کو خرچ کرنا، اور انہوں نے ان کی جو قمیص تھی یا جو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے اندر ان کو سی دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھنا۔ جانے سے قبل انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے صرف ایک ہی نصیحت کی ہے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اپنے ملفوظات میں۔ حضور کہتے ہیں جب وہ موقع آیا ہے جب قزاقوں نے ان کی کشتی پر حملہ کیا ہے اور اس بچے کو کہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے، تو بچہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ہے، 40 درہم ہے میرے پاس۔ تو وہ اس کو لے کر اپنے سردار کے پاس چلے گئے ہیں، اور سردار نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ معاملہ ہے، میری امی نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور سفر کے آغاز میں مجھے یہ معاملہ درپیش آ گیا ہے، یہ آزمائش مجھ پہ آ گئی ہے، تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، یہ ہے میرے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سچائی کا وہ جو قزاقوں کا سردار تھا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو میں سنتا چلا جاتا ہوں، نافرمانی کرتا چلا جاتا ہوں، یہ بچہ اپنی والدہ کی ایک نصیحت پر اس طرح عمل کر رہا۔ تو وہیں پر اس کی کایا پلٹی ہے، اور اس نے پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ اب میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہوا۔ ساتھی بھی شاید کوئی نیک طبیعت کے تھے، انہوں نے بھی پھر کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ایک بچے کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قزاقوں کے اور چوروں کے اور لٹیروں کے ایک بڑے گروہ کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی ہے۔ اور یہی وہ مائیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جن گودوں سے اگر بچے اس طرح کی تربیت لے کے جا رہے ہوں گے تو پھر وہ لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے، ابدال بھی بن رہے ہوں گے، کتب بھی بن رہے ہوں گے، اور تجدید دین کا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ ایک بڑا نقصان جو جھوٹ بولنے سے ہوتا ہے وہ بچوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جب مائیں ان سے کوئی وعدہ کرتی ہیں، اپنے پاس بلاتی ہیں، یا والدین میں سے باپ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بڑے عزیز اقربا بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ بچوں کا نہ دیں تو ایک اعتبار کی جو حالت ہے، جو ایک ان کا اعتبار کا تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بچوں میں سے کسی نے کچھ اینٹیں جو ہیں وہ رکھوا دی تھیں، چھوٹے چھوٹے روڑا جس کو کہتے ہیں، وہ پتھر کے کچھ، مسلم موعود تعالیٰ نے کچھ روڑے ان کے پاس رکھوا دیے تھے، تو انہوں نے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے کوٹ کے۔ تو ایک موقع پر حضور کئی لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک خادم ان کو جب دبا رہے ہیں تو حضور نے کہا میری سائڈ پہ کچھ مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ کچھ روڑے اس میں سے نکلے ہیں، پتھر نکلے ہیں۔ تو جو خادم تھے انہوں نے کہا حضور اگر ارشاد فرمائے تو میں نے باہر پھینکا ہوں، تو حضور نے فرمایا نہیں، وہ کھیلتے ہوئے مجھے دے گیا ہے اور امانت کے طور پہ دے کے گیا ہے، اگر یہ محمود کی امانت ہے اور یہ رکھ لے، میں آپ سے لوں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ 3-4 دن کے بعد جب اسے یاد آئے اور پھر وہ مجھ سے مطالبہ کرے اور میں اس کو نہ دوں، تو اس کا اعتبار ہے جو ختم ہوگا۔ تو وہ مول صاحب نے کہا کہ مجھے دے دے، میں رکھ لیتا ہوں۔ صاحب نے ان کو بھی نہیں دیے کہ اس نے مجھے دیے ہیں، مجھ سے لینے۔ اصل میں وہ بات وہی کہ شوسا نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کہتا ہے نا رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرا، کہ اتنا آپس میں ملایا ہے کہ وہی اولاد پھر دعا کرتی ہے جیسی ان کی تربیت کی ہے، وہ پھر اولاد اپنے والدین کے لیے ویسا ہی رحم بھی خدا کا ویسے ہی ہونا ہے اس کے نتیجے میں۔ اگر بچوں کو چھوڑ کے، کارٹ میں چھوڑ کے یا آیا کے سپرد کر کے اگر کلبوں میں والدین چلے جائیں گے تو پھر ایسے والدین کو بڑھاپے میں پھر اولڈ ہومز میں جانا پڑے گا نا۔ تو جن ماؤں نے اپنے بچوں کو سوکھی جگہ پہ لٹایا اور گیلی جگہ سے خود لیٹ گئیں، ان کے پھر بچے یہ دعائیں تو کریں گے کہ ان کا خیال بھی رکھیں گے، پھر ان کے بچے ہی ان کو حج کروائیں گے کندھوں پر اٹھا کر۔ بالکل۔ ایک بات مجھے امام بخاری کی بھی یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین اور ائمہ نے تو جانوروں سے بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے کسی شخص کے پاس گئے کہ حدیث کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قول سنے، تو دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے اپنی جھولی کو اٹھا کر، اور جھولی میں کچھ نہیں ہے، اور گھوڑے کو بلا رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی وقت وہاں سے واپس لوٹ گئے کہ جو شخص گھوڑوں کے معاملے میں بھی جھوٹ اختیار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے عاصم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر دے۔ تو ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے تو جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا۔ یہ تو پھر انسان ہیں، باشعور ہیں، بچے ہیں جو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ان سے جھوٹ بولنا یا ان کو جھوٹ سکھانا ان کی تربیت پر، ان کے
آئندہ آنے والی زندگی پر کس قدر خطرناک اثر ڈال سکتا ہے. اور پھر یہ توقع رکھنا انسان خود ان سے یہ معاملہ کرے اور پھر یہ توقع رکھنا کہ یہ ساری عمر سچ بولیں. بالکل. اور وہ اگر کبھی آ کے پھر غلط جھوٹی بات بتائیں تو ان پر غصہ کرے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیسے بولا ہے, تم نے یہ جرت کیسے ہوئی, اور یہ کتنی خرابی ہے. اور اس کے سامنے انسان جو ہے بے دھڑک ہو کے جھوٹ بولتا رہے کہ جی فلاں کو کہہ دو گھر پہ نہیں ہے, فلاں کو کہو کہ ابھی نہیں آئے, فلاں کو کہو کہ کل آئیں گے وہ, کہ جی بچے کے ذریعے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اور آپ وہ محسوس نہیں کر رہے یا اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں. حضرت صاحب نے ابھی حال ہی کے خطبات تھے, حضرت صاحب نے فرمایا کہ کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا, بالکل جس پہ انسان قائم ہے وہی اس کے لیے بڑا گناہ ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں, بالکل کہ چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو ہلکے لینا, ان کا احساس نہ کرنا, وہی بالآخر جو ہے وہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں. حسن نے مثال بڑی پیاری دی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک چھوٹا سیاہ داغ انسان کے چہرے پر نکل آئے تو بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ بڑھتا بڑھتا یہ کہیں کل منہ کو سیاہ کالا نہ کر دے. تو انسان کو یہ فکر ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جو چھوٹا گناہ ہے وہ ایک سیاہ داغ کی طرح ہے اور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے اس کی معصیت کا, اور وہی بڑھتا بڑھتا پھر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اسی طرح فکر مندی سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. حدیث میں بھی بالکل اسی طرح کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ کر ان کی معاملت حاصل کرتے تھے. یعنی بڑے گناہوں کو چھوڑنے سے پہلے چھوٹے گناہوں سے ابتدا کرتے تھے. یہ نہیں کہ بڑے چھوڑ لیں گے تو چھوٹوں کی کوئی حرج نہیں, چھوٹے گناہوں کو بھی اسی طرح جس طرح حضرت مسلم نے فرمایا نا, یہی تعلیم احادیث میں بھی صحابہ کی ملتی ہے. تو یہ بہت زبردست بڑی پرحکمت بات یعنی حقیقی متقی بننے کے لیے مسیح علیہ السلام کا وہ بیان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ متقی وہ نہیں ہے کہ جی جو جھوٹ نہیں بولتا, قتل نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا. حضور نے فرمایا جو باریک باتیں ہیں بالکل جب تک وہ سارے لوازم جمع نہ ہوں اس وقت تک انسان متقی نہیں کہلا سکتا. یہ آپ نے خطبے کا ذکر کیا, حصہ کا جو پچھلا خطبہ ہے اس میں وہ جو حضرت خلیفۃ مسیح اول کے حوالے سے حضور نے بیان فرمایا کہ جو اپنے کام میں سستی کرتا ہے, تساہل دکھاتا ہے, وقت پہ کام نہیں کرتا یا وقت پہ کام نہ کر کے دوسروں پہ دباؤ ڈال کے اور پیسے ان سے اینٹھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سب بددیانتیاں ہیں اور ان کے نتیجے میں پھر کوئی برکت نہیں رہتی اور عقبہ ویسے خراب ہو جاتی. یہ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا فرمایا. اور ایسی یعنی تقویٰ کی باتیں تو یہاں سے نظر آتی ہیں کہ یہ نہیں کہ انسان کی نماز سے تعلق ہے, صرف مسجد سے تعلق ہے, وہ فلانی چیزوں اجلاس سے تعلق ہے, کہیں بھی کام کر رہے ہیں. یہ روشنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کی ہوئی ہے. عام لوگوں کا سنیں تو وہ کام کرنا دور کی بات, عام چیزیں پڑھی ہوئی کہتے ہیں وہ کافر مشرک جو ہے ان کی چیزیں یہ مال اٹھا لیا ہے. ہاں جی بالکل. تو مطلب ان کی کام کرنا دور کی بات ہے, وہ کہتے ہیں وہ ویسے اٹھا لیا ان کا. ایسا عجیب تصور ہے, کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ انڈیا کے کچھ آئے ہوئے لوگ یہاں پہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو وہ وہاں پہ کسی اس بندے نے بتایا, اس نے کہا کہ ہم وہاں پہ وہ پانی پوری کھاتے ہیں. تو وہ کسی کا بزنس ہے, بہت بڑا بزنس ہے, ایک جگہ پانی پوری کھانی ہوتی ہے, دوسری جگہ اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ ہم بعض اوقات 10 15 20 کھا لیے اور پیمنٹ 2 کی یا 3 کی کر دی. تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ کیوں آپ کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا کماتے ہیں پھر کیا ہم نے کھا لی. اب سوچ کیسی ہے یہ کہ بھئی وہ کماتے ہیں, وہ ان کا کام ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ جو ہم نے لیا ہے, جو چیز ہم نے لی ہے وہ پوری دیانت کے ساتھ اگر ہم نہیں کر رہے. آپ نے شروع میں وہ جو ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھا کہ صرف دعا کر لینا یا یہ تمنا رکھ لینا کہ ہمیں نیک اور صالح اور خدا ترس اولاد مل جائے اور اس پہ عمل کوئی نہ ہو, نہ اس کا اپنا عمل ایسا نہ ہو, تو پھر یہ صرف ایک باتیں. اور مجھے یاد ہے غالباً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جا رہے تھے, ساتھ کوئی اور دوست بھی تھے, تو کسی کے وہ سرکنڈے سے تھے, کسی کی چھت کے, اس میں سے کوئی تنکا باہر نکلا ہوا تھا, انہوں نے توڑ کے اس سے وہ دانت میں خلال کر لیا.
بالکل تو ہم سے خلیل نے فرمایا کہ میں یہ کبھی نہ توڑتا اس کی اجازت کے بغیر مارے. بالکل. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنی سی بات جو ہے، یہ وہ چیزیں جو مسیم علیہ السلام نے آ کے سکھائی ہیں، باریک جو تقویٰ کی راہیں ہیں وہ سکھائی ہیں، اور اس پر چلنا جو ہے وہ سکھایا. اور جب تک بچوں کے سامنے یہ نمونے نہیں ہوں گے، جب تک ان کو بزرگوں کی یہ باتیں سنا کے خود اس پہ عمل کر کے نہ دکھایا جائے، بچے جو ہے، مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان بالطبع جو ہے وہ نمونے کا محتاج ہے. بالکل درست ہے. اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ شریعت جو ہے وہ صرف کتابیں بھیج دیتا، ان کو انبیاء کے ساتھ نہ بھیجتا. بالکل درست. انبیاء کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ حکم ہے، اس بات پر اس طرح سے چلنا ہے. اسی طرح والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک پیغام لے کے آتے ہیں، جیسے شریعت ایک پیغام لے کے آتی ہے، اس کی تربیت جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک اس کو عملی نمونے کے ذریعے، اپنے نمونے کے ذریعے نہیں دکھائیں گے، اور اگر الٹ نمونہ ہے بالکل تو الٹ نمونے سے تو کراہت پیدا ہوتی ہے. ایک ہے کسی چیز کا نہ ہونا، اس سے چلے اگر مثبت نہیں تو منفی اثر بھی نہیں پڑے گا. بالکل درست. ایک ہے اس کے اپوزٹ ہونا، تو اس سے وہ منفی اثرات جو ہیں وہ اس کی جگہ لیتے ہیں. اس لیے نمونہ جو ہے بچوں کے سامنے وہ پیش کرنا، اور ان کو سچائی کا وہ درس ایسے رنگ میں دینا، وہ جو ہے وہ یہ ان کے لیے ڈٹرمن کرے گا کہ آگے چل کے انہوں نے کیا بننا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے.